السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا میزبان جنید علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس پہ ہم ولاگس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ آج کی ولاگ بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اپنی ولاگس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ اردو کی سٹوریز سناتے ہیں، اردو کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو آج کی بھی اردو کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، آپ کو آج کی کہانی بڑی مزیدار لگے گی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی نیو لیٹسٹ سٹوریز، نیو اردو کی کہانیاں بھی آپ کو سب سے پہلے ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں۔ تو آپ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اردو کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے علم کی روشنی۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے علم کی روشنی۔ بغیر وقت ضائع کیے آغاز کر لیتے ہیں۔ شاہ میر اور شہیر دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ شہیر کو پڑھائی سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، جبکہ شاہ میر اپنی کلاس کا ذہین طالب علم تھا اور ہمیشہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ شہیر کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ پیسے کی فراوانی نے اسے قدرے مغرور بنا دیا تھا۔ شہیر دولت کو اتنی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا کہ اس کی نظر میں تعلیم کی اہمیت تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں میٹرک میں پہنچ گئے۔ میٹرک کا امتحان شاہ میر نے اپنے گریڈ میں پاس کیا، جبکہ شہیر نے سی گریڈ حاصل کیا۔ اسکول سے نکلتے ہی سب ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شاہ میر اپنے تعلیمی مراحل طے کرتا رہا۔ اس نے ایم.اے اردو کے امتحان میں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کر لی۔ بعد میں اسے ایک مقامی کالج میں بحیثیت لیکچرار ملازمت مل گئی۔ وہ اردو کا استاد تھا، کلاس میں اردو زبان کی اہمیت اور افادیت بیان کرتا، اردو ادب کے بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر روشنی ڈالتا تھا۔ وہ کالج کے طلباء میں بہت مقبول تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے پسندیدہ شاعر تھے، اور وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بڑی خوبصورتی سے پڑھاتا۔ وہ اپنے طالب علموں کو اقبال کے افکار پر عمل کرنے کی نصیحت کرتا اور انہیں اپنی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے پر زور دیتا تھا۔ شاہ میر انہیں کہتا کہ ہمیں اپنی تمام عمر علم کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ایک دن وہ اپنے طلباء کو لیکچر دے کر کلاس سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک اجنبی شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بڑی عاجزی سے بولا، جناب میں میٹرک پاس ہوں، آپ کے کالج میں اگر کوئی نوکری ہو تو مجھے خدمت کا موقع دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شاہ میر نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس شخص کے بال بکھرے ہوئے اور داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرے سے مفلسی کے آثار نمایاں تھے۔ شاہ میر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر چونک اٹھا۔ اس کے منہ سے حیرانی کے عالم میں نکلا، ارے شہیر، یہ تم ہو، اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ استاد کے منہ سے اپنا نام سن کر شہیر چونک پڑا اور بوکھلا گیا۔ وہ اپنے کلاس فیلو شاہ میر کو پہچان کر اپنی داستان سنانے لگا۔ شاہ میر، تم نے ٹھیک پہچانا، میں شاہیر ہوں، حالات کا مارا ہوا۔ تم مجھے تعلیم کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ علم کے حصول کے لیے ساری عمر سرگرم رہنا چاہیے، لیکن میں دولت کے غرور میں تمہاری بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہا اور اپنے والدین کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پڑھائی سے تو میری شروع ہی سے جان جاتی تھی، اور میں تمہیں بھی یہی کہا کرتا تھا کہ پیسے کے مقابلے میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سراسر میری غلطی تھی۔ انہی دنوں میرے ابا جان کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہے تھے کہ کار کا حادثہ ہو گیا اور وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم پر بہت مشکل وقت آ پڑا تھا۔ میرے ابا جان کا شراکت کا کاروبار تھا۔ ان کی وفات کے بعد خدا جانے ان کے شراکت دار نے کیا چکر چلایا کہ وہ سارے کاروبار کا خود ہی مالک بن گیا اور ہم اپنے حصے سے محروم ہو گئے۔ میری والدہ نے گزر اوقات کے لیے ہمارا بڑا مکان بیچ کر نسبتاً چھوٹا مکان خرید لیا
رفتہ رفتہ ساری رقم خرچ ہو گئی۔ جب حالات نے نوکری کرنے پر مجبور کیا تو میٹرک پاس ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی۔ میرے پاس کوئی سفارش بھی نہ تھی جو میرے کام آ سکتی۔ ان حالات نے مجھے محنت مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایسے لمحات تھے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اچھے حالات میں آنکھ کھولی تھی، میں خواب میں بھی تھا، ایسے بدترین حالات کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے 6 برسوں سے میں ایسی حالات کا شکار ہوں اور آج مجھے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ علم ایک روشنی ہے جو نہ صرف اندر کے اندھیرے دور کرتی ہے بلکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے۔ میں نے اس عرصے میں بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور اب میں جان گیا ہوں کہ پیسے ہی سے انسان بڑا آدمی نہیں بنتا۔ یہ کہہ کر شاہر چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ شاہ میر نے اسے حوصلہ دیا اور اس کی ہمت بڑھائی۔ شاہ میر تدریس کے باعزت پیشے سے وابستہ تو تھا ہی، وہ مالی طور پر بھی قدرے مستحکم ہو چکا تھا، لہذا اس نے شاہیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شام کے وقت اپنی اکیڈمی میں کلرک کی نوکری دے دی۔ شاہیر فارغ وقت میں اپنے تعلیمی مراحل طے کرتا رہا، آخر ایک دن اپنی محنت سے پرائیویٹ ایم اے کا امتحان پاس کر لیا۔ اب وہ بھی نئی نسل کو اپنے علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ اس نے بھی شاہ میر کے ساتھ مل کر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یوں چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب شاہیر کے پاس ہمیشہ موجود رہنے والی دولت آ گئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کا عنوان تھا علم کی روشنی۔ علم کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی روشنی ہے، یہ آپ کو اس سے سبق سیکھنے کو مل گیا ہوگا۔ امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔